السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل صد احترام برادران اسلام و خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر ہم اس کے بے حد شکر گزار ہیں اور اس کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن جیسی عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور کلام معجز ہے، یعنی معجزانہ کلام ہے، اور یہ کلام ایسا کلام ہے جس کی تلاوت کو اللہ رب العالمین نے عبادت میں شامل فرمایا ہے۔ تو یہ نعمت دنیا کی تمام نعمتوں میں بڑی ہی عظمت کی حامل نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا ہے اور اس پر خوش رہنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پر شکر گزاری کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی سے خوش رہیں۔ اس سے مراد دین اسلام اور قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو تمام نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور قرآن کی نعمت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، اور الحمدللہ شروع رمضان سے لے کر کے اب تک قرآن کریم کی تلاوت سے ہم لوگ مستفید ہوتے رہے، محظوظ ہوتے رہے، اور اس سے اللہ اور اس کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے کرم کا اور اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ یہ سارے فائدے ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ حاصل ہو رہے ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، حافظ قرآن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اور قبر اور عالم حشر میں بھی۔ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ انسان کرے گا جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا اور زیادہ جاننے والا ہوگا، وہ لوگوں کا امام بنے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کی ہے، اپنے استشاری کمیٹی میں اور اپنے مجلس شورا میں حفاظ کرام کو رکھتے تھے، حفاظ کرام کو اپنی کمیٹی میں شامل رکھتے تھے۔ تو ہر زمانے میں دنیاوی اعتبار سے بھی حفاظ کی بڑی قدر و منزلت کی گئی ہے، چونکہ یہ منزلت یہ ہماری اور آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، اور جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے
اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے حفاظ کرام بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرشتوں کی صحبت عطا فرمائے گا، جو بہت فخر کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ سعادت حفظ قرآن اور تعلیم قرآن کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے کسی بچے کو پورے مہینے تک قرآن سناتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے ہمارے اندر بھی ایک خوشی ہونی چاہیے اور ایک شوق ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہمارا بچہ بھی عالم دین ہونا چاہیے۔ جہاں دوسری تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، وہاں اپنے بچوں میں سے کچھ بچوں کو دینی تعلیم کے لیے، قرآن کے حفظ کے لیے بھی ہمیں خاص کرنا چاہیے، چونکہ یہ ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور اس ماحول کو ہمیں قیامت تک باقی رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھروں میں حفاظ اور اپنے گھروں میں علماء کو انشاءاللہ ہم پیدا کرتے رہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کے روز حافظ قرآن کو تاج پہنایا جائے گا۔ تاج، یہاں بادشاہوں کو تاج پہنایا جاتا ہے، اور تاج پوشی بادشاہوں کی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بیان کیا گیا جو حفاظ کرام ہوں گے ان کو حلہ اور ان کو ایک بہترین لباس اور بہترین جوڑا، جو جنتی جوڑا ہوگا، وہ جوڑا اور وہ کپڑا اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا، اور انہیں تاج پہنایا جائے گا۔ صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اور اس عظیم نعمت کی وجہ سے اور اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کے نتیجے میں، ان پر محنت کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور انعام ان کے ماں باپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاج پہنائے گا۔ تو یہ جو سعادتیں اور یہ جو خوشیوں کا جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی اس ماحول کو لانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے بھی حافظ قرآن اور عالم دین بنیں، کیونکہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین توشہ اگر ہو سکتا ہے تو یہی چیز ہے، چونکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے اگر صالح ہوں گے، ہمارے بچے اگر نیک ہوں گے تو ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور ان کی دعائیں ہم تک پہنچے گی انشاءاللہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک چیز ہماری تمام لوگوں کی طرف سے یہ ہونی چاہیے، ماں اور بہنوں کی طرف سے بھی، کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کے لیے ہم محنت اور کوشش کریں۔ میرے بھائیو، قرآن ایک عظیم کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے مثل کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو غیر مخلوق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی سعادت کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن سیکھے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا، جو قرآن کی تعلیم دے گا، جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں سعادت اور کامیابیوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، اور انہیں ہر اعتبار سے اللہ سعید بنائے گا، اللہ نیک بنائے گا، ہر طرح کی بدبختی سے، شقاوت سے، پریشانی سے، ضیق سے، تنگی سے، قلق سے، اضطراب سے، بے چینی سے، ہم سے، حزن سے، غمی سے، اللہ ہر چیز سے ان کو پاک کر دے گا، اس لیے کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، تو ان کے پاس ایک ایسی نعمت ہے جو نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ سعادتوں والی کتاب، امن والی کتاب، غمی کو دور کرنے والی کتاب، حزن و ملال کو ختم کرنے والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ دنیا کے لوگ پریشان رہیں گے، وہ پریشان نہیں رہے گا، دنیا کے لوگ غمگین رہیں گے، وہ غمگین نہیں رہے گا، دنیا کے لوگ مضطرب رہیں گے، وہ مضطرب نہیں رہے گا۔ اسے جتنا آرام، جتنا سکون، جتنا اطمینان اسے نصیب ہوا، یہ اطمینان دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کو جو مقام اللہ نے دیا، یا حفاظ کو جو مقام اللہ نے دیا ہے، ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ اگر یہ فضیلت اور یہ مرتبہ اور یہ مقام بادشاہوں کو یا بادشاہوں کے بیٹوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ عالموں کی اور حافظوں کی یہ فضیلت ہے، لَجَالَدُونَا بِالسُّيُوفِ، تو تلواروں سے ہم سے لڑائی کریں گے، وہ ہم سے وہ قتال کریں گے، مارے حسد کے ہم سے وہ لڑائی کریں گے، وہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں،
وہ یہ دیکھیں کہ اس کا مقام تو بہت بڑا ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہے، یہ بلندی پر کیسے پہنچ گیا ہے، یہ تو غریب انسان ہے، اس مقام پر کیسے آ گیا۔ جب حافظوں کے اور عالموں کے مقام اور مرتبے کو بادشاہ لوگ دیکھیں گے تو بادشاہ لوگ ہم سے قتال کریں گے، ہم سے لڑائی کریں گے۔ اتنی عظیم نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اللہ قیامت کے روز حافظوں کو کہے گا کہ پڑھتے جاؤ قرآن اور آگے بڑھتے جاؤ، تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن تمہارا ختم ہوگا، جہاں پر قرآن تمہارا ختم ہوگا وہاں تمہاری آخری منزل ہوگی۔ یہ ہے حفاظ کرام کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، ہمارے بچوں کو عالم دین بنائے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن استفادے والی کتاب ہے، تدبر والی کتاب ہے، غور و فکر والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو 10 ختم، 20 ختم، 50 ختم آپ کر لیجئے، نہیں، قرآن کی ہر آیت سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے، قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن سمجھنے والی کتاب ہے، قرآن زندگی کے بنانے والی کتاب ہے، قرآن جہالت کو دور کرنے والی کتاب ہے، قرآن عقیدے کی صفائی، عقیدے کو بہتر بنانے والی کتاب ہے، قرآن ایمان کو راسخ اور مضبوط کرنے والی کتاب ہے، قرآن کسی کے اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے، قرآن پریشانیوں کو ختم کر دینے والی کتاب ہے، قرآن انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دینے والی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن میں غور و فکر کرنا اور اس میں تدبر کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبادت ہے اور ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے، اس کتاب کو ہم نے غور و فکر کے لیے اتارا ہے، اس کتاب کو ہم نے نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر مرد اور ہر عورت کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا بتاتا ہے؟ قرآن ایک بہت بڑی چیز ہمیں بتاتا ہے، قرآن ایک بہت بڑا درس ہمیں دیتا ہے، بہت بڑا پیغام ہمیں دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ دیتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، قرآن کے ہر سورہ میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، قرآن کے ہر پارے میں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، قرآن کے ہر جملے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اور قبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ قبر کا سب سے پہلا سوال اللہ کی معرفت کے سلسلے میں ہوگا۔ ہماری عمر 50 سال ہو گئی لیکن ابھی تک اپنے رب کو ہم پہچان نہیں سکے، ہماری عمر 60 سال ہو چکی لیکن ابھی تک اپنے اللہ کو جان نہیں سکے۔ دنیا کو جانتے ہیں، ایک کرکٹر کو جانتے ہیں، ایک کسی اور کو جانتے ہیں، کسی اور کو جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ کو آپ کتنا جانتے ہیں یہ آپ کے محاسبے کی بات ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا پتہ ہے آپ کو، کیا خبر ہے آپ کو، اللہ کون ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کیا جواب دیجئے گا کہ اللہ کون ہے؟ آپ اللہ کے سلسلے میں کتنا جانتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق ہمیشہ دوسروں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق سیکنڈوں کے برابر بھی نہیں، لمحوں کے برابر بھی نہیں ہے، منٹوں میں نہیں ہے۔ کہہ جائے کہ 24 گھنٹہ کسی کا اللہ کے ساتھ معاملہ رہے گا، وہ اللہ کو پہچانے گا، وہ اللہ کو جانے گا۔ حافظ قرآن اور عالم دین جتنا اللہ کو پہچانتا ہے دنیا کی کوئی بھی شخصیت اللہ کو اتنا نہیں جانتی ہے، چونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو ہر وقت جانتے ہیں، ہر وقت پہچانتے ہیں، ان کی زبانوں پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے وہ بنایا، ہر کام کو وہ اللہ سے جوڑ کر کے چلتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو۔ اللہ کون ہے؟ دیکھیے، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، مجھ سے ہدایت مانگو۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔
گمراہ سب ہیں۔ اللہ نے کہا دنیا کے تمام انسان گمراہ ہیں۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت نہیں دے تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی حافظ نہیں ہو سکتا، کوئی عالم نہیں ہو سکتا، کوئی نمازی نہیں ہو سکتا، کوئی روزے دار نہیں ہو سکتا، کوئی پرہیزگار نہیں ہو سکتا، کوئی متقی نہیں ہو سکتا، کوئی عابد نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سب کے سب گمراہ ہیں، ہدایت میں دیتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ قرآن میں کیا کہا؟ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ خطبے میں ہمیشہ آپ سنتے ہیں جس کو اللہ ہدایت، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہدایت کا مالک ہے۔ بہت سے لوگ ہیں مومن نہیں ہیں۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملی، نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جو ہدایت دینے والا ہے اس سے ہدایت مانگی جائے، اس سے ہدایت کا سوال کیا جائے، اس سے صحیح راستے کو طلب کیا جائے۔ کبھی انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، پہچاننے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملی۔ ابو بکر صدیق نے کوشش کی، ان کو ہدایت ملی۔ عمر فاروق نے کوشش کی، ان کو ہدایت ملی۔ عثمان غنی نے کوشش کی، ان کو ہدایت ملی۔ علی ابن ابی طالب نے کوشش کی، ان کو ہدایت ملی۔ ابو جہل نے کوشش نہیں کی، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ عتبہ نے کوشش نہیں کی، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ شیبہ نے کوشش نہیں کی، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ تو جس نے کوشش کی، جس نے جانا، جس نے پہچانا کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ جاننے کی ضرورت ہے، اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، ابھی تک جان ہی نہیں پائے کہ نماز پڑھانے والا کون ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دینے والا کون ہے، سجدہ کی توفیق دینے والا کون ہے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دینے والا کون ہے، اپنے سامنے سر نیاز خم کرنے کی توفیق دینے والا کون ہے، اپنے سامنے ہاتھوں کو پسارنے اور پھیلانے کی توفیق دینے والا کون ہے، اپنے سامنے رونے اور گڑگڑانے کے لیے آنے کی توفیق دینے والا کون ہے۔ ابھی تک ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نہیں پہچان سکے کہ کون ہے جو ہمیں نمازی بنا سکتا ہے، کون ہے جو ہمیں سجدے میں گرا سکتا ہے، کون ہے جو ہمیں اپنے سامنے جھکا سکتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر جاننے کی کوشش کی ہوتی تو دعائیں کرتے اس سے، اور اب تک نمازی ہو گئے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اب تک نمازی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توفیق دینے والا کون ہے، نمازی بنانے والا کون ہے، ان کو پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہے کہ یہ بلین ہے، یہ کروڑپتی ہے، تب نہ اس کے پاس جائیں گے کہ اس سے پیسہ مانگیں، اس سے دولت مانگیں۔ لیکن ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کروڑپتی ہے، یہ فقیر ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم جاتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے مالدار سے بڑا مالدار تو کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے بڑا مالدار تو کوئی نہیں ہے، وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ فرعون کو اس نے ہدایت نہیں دی، موسیٰ کو نبی بنا دیا۔ نوح علیہ السلام کے لڑکے کو ہدایت نہیں دی، نوح کو اولو العزم رسول بنا دیا۔ ابراہیم کے باپ کو ہدایت نہیں دی، ابراہیم کو اولو العزم رسول بنا دیا۔ ابو طالب کو ہدایت نہیں دی، ابو طالب کے بھتیجے کو امام کائنات بنا دیا۔ تو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ پہچاننا ہے اللہ کو۔ جو آدمی اللہ کو پہچانتا ہے وہ ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتا رہے گا، وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، وہ آپ کے پاس نہیں جائے گا، وہ اللہ کے سامنے آئے گا، روئے گا، گر گرائے گا، تنہائی میں، سناٹے میں، جلوت میں، خلوت میں، مجلس میں، بازار میں، مسجد میں، ہر جگہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ مجھ کو اپنے سے قریب کر لے، اے اللہ مجھے دیندار بنا دے، اے اللہ ایماندار بنا دے، اے اللہ پکا سچا مسلمان بنا دے۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ کوئی پاور، کوئی طاقت ہے دنیا میں جو ہدایت دیتی ہے تو اس سے ہدایت مانگے گا۔ یا تو ہم کو پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے لیکن ہم اس کے پاس جاتے نہیں ہیں، یہ دونوں غلط چیز ہے۔ قبر میں سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا جواب دیجیے گا؟ آپ کو تو پہچاننا ہے اپنے رب کو۔ یہ قرآن پہچان بتاتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت، سورہ مجادلہ کے اندر دیکھیے ہر آیت میں اللہ کا لفظ آیا ہے۔ تقریباً 1500 سے زائد مرتبہ لفظ اللہ پورے قرآن کے اندر آیا ہے۔
1500 سے زیادہ مرتبہ پورے قرآن کے اندر لفظ اللہ کا ذکر آیا ہے، اور باقی اللہ رب العالمین کی طرف کام کی نسبت اور فعل کی نسبت کتنی آیات میں ہے اس کو ہم بیان نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو اعمال ہیں، اس کے جو افعال ہیں، اس کی جو صنعت ہے، اس کی جو کاریگری ہے، اس کو دنیا کے کسی مالک سے، دنیا کے کسی کاریگر سے، دنیا کے کسی پیسے والے سے اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، تم سب کے سب ننگے ہو، کپڑا میں پہناتا ہوں، مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا دوں گا۔ کون ہے کپڑا دینے والا؟ لباس پہنانے والا، لباس بنانے والا۔ لباس جن چیزوں سے بنتا ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ہر چیز کا خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم سب کے سب ننگے ہو، کپڑا میں پہناتا ہوں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ درخت کے قریب گئے، شیطان نے بہکایا، ان کے کپڑے بدن سے گرنے لگے، ان کے کپڑے بدن سے گرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستر پوشی فرمائی۔ جنت کے پتوں کو لے کر کے، وہاں کے درختوں کے پتے لے کر کے وہ اپنی ستر پوشی کر رہے تھے۔ تو ستر پوشی کرنے والا، پردہ دینے والا، لباس دینے والا، زینت عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ پہچانیے کہ لباس کون دیتا ہے، آپ پہچانیے کہ کھانا کون دیتا ہے، آپ پہچانیے کہ دانا کون دیتا ہے، آپ پہچانیے کہ پانی کون دیتا ہے، آپ پہچانیے کہ شفا کون دیتا ہے، آپ پہچانیے کہ بچہ کون دیتا ہے، آپ پہچانیے کہ جوڑا کون بناتا ہے، آپ پہچانیے کہ عزت کون دیتا ہے، آپ پہچانیے کہ علم کون عطا فرماتا ہے، آپ پہچانیے کہ رمضان کا مہینہ لانے کی طاقت کس کے پاس ہے، اور اگر وہ لے جائے تو دنیا کی کوئی طاقت رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر نہیں لا سکتی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی بھی بھلائی اگر آپ حاصل کرنا چاہیں، کوئی بھی بھلائی دنیا کی ہو یا دین کے ہو، آپ اپنی طرف سے اس کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ کوئی بھی بھلائی دنیا کی یا دین کی، کوئی بھی بھلائی اللہ کے بغیر آپ اس بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی پریشانی دنیا کی یا دین کی اللہ کے بغیر اس پریشانی سے آپ بچ نہیں سکتے۔ کوئی بھی پریشانی آپ کے پاس ہے، بیماری ہے، پیسہ نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ ہے وہ، کوئی بھی پریشانی، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، قرضہ ڈوبا ہوا ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بچوں کی پریشانی ہے، بیوی کی پریشانی ہے، خاندان کی پریشانی ہے، دوستوں کی پریشانی ہے، تعلقات کی پریشانی ہے، بہت ساری ملک کی پریشانی ہے، ضلعی پریشانی ہے، خاندانی پریشانی ہے، سماجی پریشانی ہے، انفرادی پریشانی ہے، اجتماعی پریشانیاں، جتنی بھی پریشانی ہے، اللہ کے بغیر پریشانی کو ٹالنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ادنا سی پریشانی، ادنا کوئی معمولی پریشانی کو آپ اپنی طرف سے چاہیں گے کہ ہم اس کو دور کر دیں گے، اس لیے کہ ہم کروڑپتی ہیں، ہم ارب پتی ہیں، ہم بہت تندرست ہیں، ہم بہت خوبصورت ہیں، ہماری جاہ و حشمت ہے، ہمارا بڑا مرتبہ ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، بڑے جتھے ہیں، بڑی تعداد ہے، بڑا خاندان ہے، ہم کوئی پریشانی دور کر دیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی اور کو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس پریشانی کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہو جائے، کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو جائے، اس بیماری کو اللہ کے سوا کوئی دفع نہیں کر سکتا ہے، کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی آپ پر کوئی فضل کرنا چاہے، کوئی انعام کرنا چاہے، کچھ دینا چاہے، آپ کو نبی بنانا چاہے، آپ کو پیغمبر بنانا چاہے، دنیا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو پیغمبری کے منصب سے آپ کو ہٹا دے۔ دنیا چاہتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری نہ ملے، تو دنیا کے چاہنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر آنچ نہیں آئی۔
آنچ نہیں آئی تو نہ کسی کے چاہنے سے کسی کی بھلائی ختم ہو سکتی ہے، نہ کسی کے چاہنے سے کسی کی برائی اور کسی کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ وہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے اچھائی پہنچانا تو وہ پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے، قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل میں ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ سے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس، آپ کے لیے، ہمارے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے تو ہم دنیا میں اچھا سے رہ لیں گے، اس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ ناممکن ہے کسی کے لیے بھی کہ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ عزت پالے، اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اطمینان حاصل کر لے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سعادت مل جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو عزت مل جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ترقی مل جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو جنت مل جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو آسانی مل جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کی آسانی، آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی ہے۔ دنیا تو اللہ نے فرعون کو بھی دی تھی، دنیا تو اللہ نے قارون کو بھی دی تھی۔ تو قارون کی دنیا کے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قارون اللہ کے نزدیک بہت پیارا تھا، بہت محبوب تھا، دھسایا گیا اور آج تک وہ دھستا جا رہا ہے اور قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا۔ اور فرعون جو ہے اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ یہ سارے مسلمان اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو اگرچہ ان کے پاس دولت تھی، اگرچہ ان کے پاس حکومت تھی، لیکن ان کی حکومتیں، ان کی دولتیں کچھ بھی کام نہیں آئی۔ تو میرے بھائی، جب ان کی کام نہیں آئی تو ہماری کام کیسے آئے گی؟ ہم کیا ان سے مالدار ہو سکتے ہیں؟ جتنی مالداری ان لوگوں کے پاس تھی وہ مال ہمارے پاس آ سکتا ہے؟ تو ہم کس وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے نہیں جڑتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، نماز رمضان کا مہینہ آیا چلے آئے، رمضان کا مہینہ چلا گیا چھوڑ دیے۔ اس طریقے سے دین نہیں قائم رہتا ہے میرے بھائیو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ عبادت وقتی نہیں ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے ہے، چونکہ وہ اللہ ہے، اس کی عبادت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو دوسری مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت ہمیشہ کر رہی ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ پورے آسمان کے اندر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کے لیے سجدہ میں نہ گرے ہوئے ہوں۔ 4 انگلی کے برابر پورے آسمان میں کہیں کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں نہ ہوں۔ تو فرشتے سجدہ کریں اور ہم سجدہ نہ کریں، فرشتے نماز پڑھیں اور ہم نماز نہ پڑھیں، فرشتے عبادت کریں ہم عبادت، ان سے ہم اشرف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے ہمیں اشرف بنایا ہے دوسرے اعتبار سے، بعض اعتبار سے وہ سب سے اشرف ہیں، لیکن بعض اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات ہو کر کے ہم اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی محرومی اور کتنی بد نصیبی والی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، اس شب قدر میں ہم پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانے گا وہ انسان اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے ڈرے گا، اور جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا دنیا و آخرت میں اتنا ہی وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ جتنا جو ڈرے گا اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ اس کی زندگی میں اللہ خیر و برکت کا معاملہ فرمائے گا، اللہ اس کو مشکلوں سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی اس مجلس میں شریک ہیں یا شریک نہیں ہیں، الہ العالمین سبوں کے گناہوں کو تو معاف فرما دیں۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے آج کے اس مبارک رات میں ہم مسجد میں جمع ہوئے ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، بچے ہوں یا جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، سب لوگ الحمدللہ تیرے دروازے پر آئے ہیں، تجھ سے اپنی ضرورت کے حساب سے طلبگار ہیں، تجھ سے تیری مدد کے
خواستگار ہیں، الہ العالمین ہر ایک کی جائز مرادوں کو تو پوری فرما دے، الہ العالمین ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، الہ العالمین ہر ایک کی جائز مرادوں کو تو پوری فرما دے، الہ العالمین ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دے، ہم سے جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ معاف فرما دے۔ اور میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہم معاف کر دیں، اور ہم بھی جماعت کے ایک معمولی خادم ہونے کی حیثیت سے میں بھی بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے اور ماں اور بہنوں سے میں معذرت چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ میری ذات سے اگر کسی کو بھی کوئی تکلیف، ادنا سے بھی تکلیف پہنچی ہے تو میں ان تمام تکلیفوں پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے نیک بنیں، اچھے بنیں، اللہ رب العالمین سے برابر ایک دوسرے کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں، یہ ہم لوگوں کی خواہش ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں، سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے جتنا ہو سکے آپ مانگنے کی کوشش کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جتنا ہو سکے آپ سوال کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرے، اگر کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرے تو اس کا بدلہ چکانا چاہیے، اس کا بدلہ اسے چکانا چاہیے، لیکن آدمی تو بدلہ نہیں چکا پائے گا، اسے یہ کہنا چاہیے کہ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو ہماری دل کی صفائی کی ایک دلیل ہے کہ غائبانے میں ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، غائبانے میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ایک دوسرے کے لیے جو دعا کرتا ہے یہ وہ مخلص انسان ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں، آپ کے سامنے آپ کو یاد کریں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن جب آپ موجود نہ رہیں اور ہم تنہائی میں ہوں اور اس وقت ہم آپ کو یاد کریں، اللہ کے سامنے آپ کا ہم ذکر کریں اور اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے ہم معافی مانگیں، آپ کی ضرورتوں کا سوال ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں، یہ ہمارے دلوں کی صفائی اور نیتوں کے اخلاص کی دلیل ہے۔ اور مسلمانوں کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، مسلمان اپنے دوسرے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، والدین بچوں کے لیے، بچے اپنے والدین کے لیے، چھوٹے بڑوں کے لیے، بڑے چھوٹوں کے لیے، ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے لیے اور ماتحت میں رہنے والے اپنے ذمہ داروں کے لیے، ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے خیر اور سلامتی طلب کرے، اس لیے کہ ہم میں کا ہر انسان ہے، ہم میں کا ہر شخص انسان ہے، اور انسان سے غلطی ہونا بالکل ناگزیر ہے، یعنی فطری چیز ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان پاک نہیں ہے، کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن معاف کرنا یہ اچھے انسانوں کی صفت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم بھی دوسرے کو گناہوں کو معاف کرو، تم بھی دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو۔ اس کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی 1 سال سے بیٹھا ہے، کوئی 6 مہینے سے بیٹھا ہے، کوئی 1 مہینے سے بیٹھا ہے، نہ سلام ہے نہ کلام ہے، اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرماتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں سلامتی ہو، ہمارے ایمان میں سلامتی ہو، ہمارے گھروں میں سلامتی ہو، ہمارے تعلقات میں سلامتی ہو، ہمارے کاروبار میں سلامتی ہو، اور ہماری عبادتوں میں سلامتی ہو، اور ہماری زندگی میں سلامتی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مواقع ہم لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہر طرح کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔